کہ قرآن مجید کے اندر کیا اللہ کے ولی کی کوئی علامت بیان کی گئی ہے؟ کیا قرآن مجید کے اندر اللہ کے ولی کا تعارف پیش کیا گیا؟ کیا اللہ نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تو اس سلسلے میں آیات تو بے شمار ہیں، لیکن میں 2 آیتوں کا سہارا لوں گا جس کے اندر اللہ تعالی نے اولیاء اللہ کا لفظ استعمال کیا یا اللہ ولی کا لفظ استعمال کیا کہ علی اس کا اللہ ان کا ولی ہے یا وہ اللہ کے ولی ہے، وہ اللہ کے اولیاء ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کون سے نیک بندے ہیں؟ پہلی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ الا استعمال کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ، اور عربی گرامر کے اندر، عربی لغت کے اندر لفظ الا جو استعمال ہوتا ہے یہ سامنے والے کو خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم اردو کے اندر اس کا ترجمہ کریں الا ان اولیاء اللہ، تو ترجمہ یہ ہوگا خبردار، کان کھول کر سن لو، اللہ کے ولی وہ ہے، اللہ کے دوست وہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ خود ہی اللہ تعالیٰ نے 2 صفات کا تذکرہ فرما دیا۔ آگے والی آیت کے اندر اللہ فرماتے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کا ولی وہ ہے، خبردار سن لو، کان کھول کر سن لو، اپنے دل کی تختیوں پر یہ یاد لکھ لو، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر 2 صفات ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، ایمان کی دولت سے متصف ہوگا تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اگر کوئی ایمان کی دولت ہی نہیں رکھتا، ایمان کی صفت ہی اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ہمیشہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر قانون کا لفظ استعمال کیا ہے اور یتقون کا لفظ استعمال کیا۔ اب چونکہ عربی گرامر سے ہماری اتنی واقفیت نہیں ہوتی، تو یہاں پر لفظ قانون جہاں پر آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہمیشہ والا بھی کیا جاتا ہے۔ قانون یتقون کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی تقوی کی صفت ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، وہ تقوی سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ تقوی ہر لمحہ، ہر جگہ، دن رات، تنہائی، ظاہر پوشیدہ، ہر جگہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اب کسی کو پہچاننا ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے تو کوئی زیادہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ کھلیدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے کہ یہ دیکھ لو کہ وہ ایمان کی دولت سے متصف ہے۔ اگر ایمان کی دولت سے متصف نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر تقوی اس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تقوی ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 3 پارے کے 2 رکوع کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، اللہ ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، جن کے پاس ایمان ہے، جب
اللہ فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو تاریکیوں سے نکالتے ہیں، اللہ اس کو جہالت سے نکالتے ہیں، اللہ اس کو شرک سے نکال دیتے ہیں، اللہ اس کو جہالت سے نکال کر یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اس کو نور میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اب نور کیا ہے؟ نور علم ہے، نور اللہ کا قرآن ہے، نور نبی کی سنت ہے، نور نبی کا طریقہ ہے، نور نبی کی اطاعت ہے، نور نیکی کا راستہ ہے، یعنی وہ جہالت سے دور ہو جاتا ہے، گمراہی سے دور ہو جاتا ہے، شرک سے دور ہو جاتا ہے، جہالت سے دور ہو کر علم کے راستے پر چل پڑتا ہے، قرآن سے وہ لگا لیتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، نبی کی سنت اس کے اندر آ جاتی ہے، نبی کا عشق اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کا ایک عمل بھی نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو وہ ہے، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں، اور اللہ ان کو ایمان کی وجہ سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ اب بات مشکل تو نہیں ہے کسی کو پہچاننا ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ اگر ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا تو ہم بآسانی پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کسی بھی جادوگر یا کسی بھی ایسے آدمی پر ہم فوراً اعتقاد کر لیں گے کہ جو عجیب و غریب حرکات شروع کر دے اور کوئی عجیب حرکت کر کے دکھا دے تو ہم یہ اعتقاد کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کے پاس اللہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ تو یہ کر سکتا ہے، یہ تو یہ کر سکتا ہے، حالانکہ اس کا اللہ ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے قرب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیسے ایمان کی کمزوری ہے؟ آؤ حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی نا، دجال آئے گا، دجال کا ظہور ہوگا، دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ کہے گا، لوگوں سے پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے، وہ کہے گا کہ مجھے اناج چاہیے، وہ ایسے اشارہ کرے گا، اناج کا ڈھیر لگ جائے گا۔ تمہیں کیا چاہیے کہ میرا فلاں بیمار ہے، اس کو صحت چاہیے، وہ ہاتھ کا اشارہ کرے گا، وہ معذور آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تمہیں کیا چاہیے کہ میری فصلوں میں بارش نہیں ہو رہی، بارش چاہیے، وہ اشارہ کرے گا، اس کی فصلوں پر بارش ہو جائے گی، لیکن وہ ایمان کی دولت سے متصف نہیں ہوگا۔ اور وہ پوچھے گا، لوگوں سے پوچھے گا، کیا تو مجھ پر ایمان لے کر آتے ہیں؟ تو جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ ایمان لے آتے ہیں۔ اور جو مضبوط ایمان والے ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ نہیں، تو کافر دجال ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، میرے حالات بھی اللہ بدلے گا، پریشانیوں سے نجات بھی اللہ دیتا ہے۔ جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے وہ کسی کو دیکھ کر ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ اپنے ایمان پر کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتے ہیں میرا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، میرے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، میرا اللہ سب کچھ دینے والا ہے، میں اللہ کے سامنے روؤں گا، گڑگڑاؤں گا، میری اللہ میری فریاد سنے گا، مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت۔ اور جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے وہ کافر کو دیکھ کر، دجال کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ اوہ یہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو اللہ کے بڑے قریب ہے، ایمان لے آئے گا، اس کے لشکر میں داخل ہو جائے گا، حقیقت کے اندر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ نیک لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ نیک لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون
ایمان کی دولت ان میں ہوگی، تقوی کی دولت ان میں ہوگی، ایمان کے ساتھ وہ متصف ہوں گے، تقوی کے ساتھ وہ متصف ہوں گے۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی یہ ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اگر غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لے، اگر نافرمانی ہو جائے فوراً توبہ کر لے، ندامت کا اظہار کر لے، توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، یہ تقویٰ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کے ساتھ مشغول رہے۔ ہر وقت اللہ کے ساتھ مشغول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت اس کے دل میں یہ استحضار ہو، ہر وقت دل کے اندر یہ خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ کہیں یہ میرا کام اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، یہ میرا کام رسول اللہ کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہے۔ جس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں نے کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا ہے اور ان کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا، یہ ولی اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تفسیر ابن کثیر کے اندر ان کی طرف سے یہ روایت منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، وہ انسانوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے، انسانوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے، ان کی نماز کی فکر، ان کی اصلاح کی فکر، ان کے باطن کی فکر، ان کو قرآن کی تلاوت پر لے کر آنا، ان کو اعمال صالحہ کی طرف لے کر آنا، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے مرید بن جاؤ، آؤ ہمارے آستانے پر آ جاؤ، نماز کی ضرورت نہیں ہے اور کسی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چکر لگانا پڑے گا، نذرانہ پیش کرنا پڑے گا اور مہینے بعد حاضری لگوانی پڑے گی، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمہاری پکی ہو گئی۔ خدا کی قسم اس سے بڑا جاہل دنیا میں اور کوئی نہیں۔ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کمزور کر رہا ہے، جو انسان کو اللہ سے دور کر رہا ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی تو وہ ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑ دے، جو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرے، وہی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ ہوگا، وہی آپ کی علوم کا اور آپ کے کام کا وارث ہوگا، جو لوگوں کو اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ کیونکہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی فکر میں آئے تھے، یہی فکر لے کر گئے کہ کسی طریقے سے ہر انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، لوگ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں، لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے لو لگا لیں۔ نبی کی فکر یہی تھی، نبی کی محنت یہی تھی۔ تو جو اپنے آپ کو ولی اللہ کہہ رہا ہے لیکن اس کا ظاہر نبی سے ملتا نہیں ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہہ رہا ہے لیکن اللہ سے ساتھ اس کا تعلق مضبوط نہیں ہے، تو یقین مانیے گا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ تفسیر طبری کے اندر ایک روایت لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو صفات ہوں، اور انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی الذین آمنوا وكانوا يتقون، ایمان بھی اس کے اندر ہو اور تقوی بھی اس کے اندر ہو۔ یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں گا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے سے، ان کے پاس جانے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ایک ہوتی ہے
اللہ کے کسی نیک بندے کی کرامت، ہم کرامت کا انکار نہیں کرتے، اور کرامات تو حدیث سے بھی ثابت ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ فرمانے لگے کہ 3 دوست تھے، ایک دن چلے گئے، غار کے اندر چلے گئے، غار کے اندر جا کر بیٹھے تو اللہ کی قدرت سے غار کے جو دروازہ تھا اس کے اوپر پتھر گر پڑا، دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ واقعہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرمایا، اور وہ تینوں آدمی کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ تینوں نے اپنی اپنی نیکی کو یاد کر کے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر آپ کو ہماری یہ نیکی اچھی لگتی ہے تو اس غار کا راستہ کھول دیجئے۔ اور نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو انسان کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کام کو کر دے، تو اگر وہ نبی کے ذریعے سے ہو جائے تو وہ نبی کا معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر اللہ کے کسی نیک بندے کے ذریعے ہو جائے تو وہ اس کی کرامت کہلاتی ہے۔ ہم کرامت کے تو قائل ہیں، لیکن جادو کے اور جو دو نظری ہے یا جو غلط طریقہ ہے یا جس کو اور بھی مختلف نام دیے جاتے ہیں اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر کسی سے کوئی کرامت ظاہر بھی ہو جاتی ہے تو دین کے اندر وہ حجت نہیں بنتی، ہمارے لیے وہ کوئی حجت نہیں ہے، اس کا ایک اپنا انفرادی عمل تھا، اللہ نے اس کے ذریعے سے یہ کرنا تھا، ہو گیا۔ لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ اس کی کرامت ہر جگہ پر ظاہر ہو، ضروری نہیں ہے کہ جب وہ کہے اس وقت اس کی کرامت ظاہر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی قدرت کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ کام کر دے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن عام میرے بھائی جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، عام معاشرے کے اندر جو لوگ غلط راستے پر چل پڑے ہیں اور ہر ایرے غیرے نٹھو غیرے کو اللہ کا ولی سمجھ کر اس کے پاس پہنچے ہوتے کہ یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہو رہی ہیں، یہاں سے ہماری منتیں پوری ہو رہی ہیں، یہاں سے ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، خدا کی قسم یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ اللہ سے دوری ہے۔ میں نے شروع میں ایک جملہ عرض کیا ہے، اگر ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو گیا، اگر ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو گیا تو ہمیں اللہ کے ولی کو پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ قرآن نے اللہ کے ولی کا تعارف پیش کیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کے نیک بندے کون ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اگر ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہے، اگر ہمارا تعلق اللہ کے نبی سے مضبوط نہیں ہے، اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو میرے بھائی ہم ہر کسی کے پاس جائیں گے اور اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ حالانکہ ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے نا، اور میں نے وہ دجال والا واقعہ بھی آپ کو بیان کر دیا حدیث مبارکہ سے کہ قیامت کے قریب جب آئے گا لوگوں سے پوچھے گا تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے، لوگ اپنی اپنی حاجتیں بیان کریں گے، وہ کام کرتا جائے گا، کام ہوتا جائے گا۔ اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو سب کچھ ہے، لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے، لوگ اس کو اپنا ایمان بھی دے دیں گے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے ان کا اعتقاد اس پر بیٹھ رہا تھا۔ ایمان مضبوط ہوگا تو یہ یقین ہوگا کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک اور بات کہ یہ جو آج کل کے دور کے اندر تصوف کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تصوف ایک روحانی سلسلہ ہے۔ یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر روحانیت ہے، دین جہاں پر ہمیں ظاہر کا حکم دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں روحانیت پر اعتقاد کرنے کا بھی ہمیں حکم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ اب دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کے کوئی اعضاء ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ایک روحانی سلسلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا رہبر رہنما مانتے ہیں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा नहीं है, लेकिन एक रूहानी सिलसिला है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, तिलावत करते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, तो ये एक रूहानी सिलसिला है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा के अंदर शिफा है, तो सूरह फातिहा को पढ़ के दम करते हैं, ये एक रूहानी सिलसिला है। तसव्वुफ कहते हैं एक रूहानी ताल्लुक को, एक रूहानी सिलसिले को, जिसको अभी अगले दिनों में हमारे उस्ताद जो आए थे उन्होंने भी इस पर कुछ रोशनी डाली कि पीर जो होता है उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो लोगों को दीन की रहनुमाई करे, शरीयत की तरफ रहनुमाई करे, लोगों को दीन के करीब करे, लोगों को अल्लाह के करीब करे। अगर खुदा ना खास्ता कोई पीर ऐसा है और अपने आप को अल्लाह का वली कहने वाला ऐसा है कि जो अपने आप को कहता तो पीर है, अपने आप को कहता तो अल्लाह का वली है, लेकिन वो अल्लाह से ताल्लुक कमजोर कर रहा है लोगों का, तो वो अल्लाह का वली भी नहीं है और वो पीर भी नहीं है, वो फराडिया है, दो नंबरी है और उम्मत के अंदर वो बिगाड़ पैदा कर रहा है। ये जो ताल्लुक बनता है, ये जो इस्लाही ताल्लुक कायम किया जाता है, ये जो रूहानी ताल्लुक कायम किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होता है कि आप हमें शरीयत की तरफ रहनुमाई करेंगे और हम आपके कहने पर या आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक शरीयत पर अमल करेंगे, कुरान पर अमल करेंगे, अल्लाह का कुर्ब हमें हासिल होगा और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है ये तसव्वुफ, इसके अलावा कोई और फलसफा नहीं है, सिर्फ यही एक चीज है। मैंने अर्ज किया कि असल हकीकत के अंदर तसव्वुफ ये है कि लोगों को दीन की तरफ लाया जाए, उनके दिल को तब्दील करने की कोशिश की जाए, दिल में अल्लाह की मोहब्बत बिठाई जाए, दिल के अंदर खौफ खुदा बिठाया जाए, दिल के अंदर तकवा बिठाया जाए, आखिरत की फिक्र पैदा की जाए, यही इस्लाही ताल्लुक है और यही तसव्वुफ है। लेकिन अफसोस ये है कि कमजोर ईमान की वजह से हम हर ऐरे गैरे पर ईमान को बेच देते हैं। हम ये समझते हैं जो भी एक अजीब काम करके दिखा जाए, हम ये समझते हैं कि शायद ये अल्लाह का वली है। ये ऐसे अल्लाह का वली नहीं होता। अल्लाह का वली वो है कि जो ईमान के साथ, तक़वे के साथ मुत्तसिफ हो, नबी की इताअत के साथ मुत्तसिफ हो, नबी का इश्क और नबी की सीरत वहां पर हमें नजर आए, नबी का एक एक अमल हमें वहां पर नजर आए और हकीकत के अंदर हर लम्हा वो अल्लाह की याद में डूबा हुआ हो, वो अल्लाह का वली होता है। ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक कायम करें और ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक कायम न करें या ऐसे लोगों के पास न जाया करें, खुदारा न जाया करें कि जिनको अपने ईमान का पता नहीं है, जिनको खुद नमाज का पता नहीं है, जिनको खुद कुरान पढ़ना नहीं आता, जिनको खुद शरीयत का पता नहीं है, पाकी नापाकी का पता नहीं है, दीन के मसाइल का पता नहीं है, जिनको नमाज का पता नहीं है, हम उनके पास पहुंच जाते हैं अपने मसले हल करवाने के लिए। ये बहुत बड़ी जिहालत है, इससे बचिएगा, खुदारा इससे बचिएगा। ईमान अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है, ईमान अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। हदीस मुबारका में आता है ना, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई थी कि सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर होंगे, शाम को मुसलमान होंगे, सुबह को काफिर होंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि हम कुफर में जा चुके हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि हम दायरा इस्लाम से निकल चुके हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि ऐसे अमल कर बैठेंगे कि उन अमाल की वजह से ईमान से कोसों दूर चले जाएंगे, ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकाल देंगे वो जो जुमले कुफरिया होंगे और उन कुफरिया जुमलों की वजह से वो इस्लाम से निकल जाएंगे। इसलिए खुदारा अपने ईमान की फिक्र करें, अपने ईमान की फिक्र करें, अपने ताल्लुक को कुरान के साथ मजबूत करें, अपने ताल्लुक को अल्लाह की जात के साथ मजबूत करें, अपने ताल्लुक को नबी के साथ मजबूत करें। इससे बढ़कर और कोई नहीं है। और मैं एक और बात भी अर्ज करता
چلوں ہمارے معاشرے کا ایک اور بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر والدین بوڑھے پڑے ہوتے ہیں اور والدین کے ساتھ ہماری قطع تعلقی ہوتی ہے، والدین کو ہم نے بلانا نہیں ہے، والدین کی ہم نے خدمت نہیں کرنی، لیکن ہم فلاں جگہ پر جا کر پیر صاحب کے پاس حاضری دے کر آ رہے ہیں۔ ایسے پیروں کی درباروں پر آستانوں پر حاضری دینے کا خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے کہ سب سے بڑے پیر تیرے والدین تیرے گھر میں ناراض مجھ سے بیٹھے ہوئے۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد کہ رب کی رضامندی تیرے باپ کے راضی ہونے میں ہے، تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہے۔ جو گھر میں ہمارے پیر بیٹھے ہیں، جو گھر میں ہماری جنت بیٹھی ہے، ان کی ہم خدمت کرتے نہیں ہیں، ان کی ہم ضروریات کا خیال رکھتے نہیں ہیں اور اوروں کے آستانے پر جا کر ہم حاضریاں دیتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے جن کو دیکھنے پر اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دے۔ وہ والدین تیرے گھر میں بیٹھے ہیں لیکن وہ لوگ جو بے دین ہے، بدعمل ہے، جو تیرے پیسوں اور روپیوں کی وجہ سے کروڑا گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اپنے محل بنا کر بیٹھے ہوئے تیرے چندے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن تیری جنت بیچاری ایک روٹی کو ترس رہی ہے، تیری جنت دوائی کی ایک گولی کو ترس رہی ہے، تو ان کو گولیاں دینے کے لیے دوائی پوری نہیں کر سکتا، تو ان کے کھانے کا خیال نہیں کر رہا، اور وہاں پر جا کر تو نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی یقین نہیں ہے، کوئی نذرانے نہیں ہے، کوئی عقیدت نہیں ہے، کوئی اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کی خدمت کر۔ وہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، ایک آدمی نے اللہ صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تیرے گھر میں تیرے والدین ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، گھر میں والدین ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا جہاد یہی ہے کہ تو اپنے والدین کی، تو والدین کی خدمت سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ والدین سے بڑا پیر اور کون سے ہے؟ والدین سے بڑی جنت اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا را اپنے ایمان کی فکر کرے، ایسی جگہوں پر نہ جائے کہ جہاں پر ایمان بگڑ رہے ہیں، جہاں پر اللہ یاد نہیں آتا، جہاں پر اللہ کے ساتھ لو لگانے کا موقع نہیں ملتا، وہاں پر ایمان بنتے نہیں ہے، ایمان بگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا